حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بھی دینی پیشواؤں اور سالکان طریقت میں ہوتا ہے۔ آپ کی پیدائش اپنے والد کی دور غلامی میں ہوئی۔ ان کا نام دینار تھا۔ ظاہری اعتبار سے گو آپ غلام زادے ہیں، لیکن باطنی طور پر فیوز و برکات کا سرچشمہ ہے اور باعتبار کرامت و ریاضت آپ کا درجہ بہت بلند ہے۔ ایک مرتبہ آپ کشتی میں سفر کر رہے تھے اور منجدھار میں پہنچ کر جب ملاح نے کرایہ طلب کیا تو فرمایا میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر اس نے بدکلامی کرتے ہوئے آپ کو اتنا زد وکوب کیا کہ آپ کو غش آ گیا، اور جب غشی دور ہوئی تو ملاح نے دوبارہ کرایہ طلب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے کرایہ ادا نہ کیا تو دریا میں پھینک دوں گا۔ اسی وقت اچانک کچھ مچھلیاں منہ میں ایک ایک دینار دبائے ہوئے پانی کے اوپر کشتی کے پاس آئیں اور آپ نے ایک مچھلی کے منہ سے دینار لے کر کرایہ ادا کیا۔ ملاح یہ حال دیکھ کر قدموں میں گر پڑا اور آپ کشتی میں سے دریا پر اتر گئے اور پانی میں چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اسی وجہ سے لفظ دینار آپ کے نام کا حصہ بن گیا۔ آپ نہایت خوبصورت اور بہت دولت مند تھے اور دمشق میں سکونت پذیر تھے اور حضرت معاویہ کی تیار کردہ مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خیال آیا کہ کوئی صورت ایسے پیدا ہو جائے کہ مجھ کو اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اعتکاف اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھی کہ ہر شخص آپ کو ہمہ وقت نماز میں مشغول دیکھتا، لیکن کسی نے آپ کی طرف توجہ نہیں کی۔ پھر ایک سال بعد جب آپ مسجد سے برآمد ہوئے تو ندائے غیبی آئی کہ اے مالک تجھے اب توبہ کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ کو ایک سال تک اپنی خود غرضانہ عبادت پر شدید رنج و شرمندگی ہوئی اور آپ نے اپنے قلب کو ریا سے خالی کر کے خلوص نیت کے ساتھ ایک شب عبادت کی تو صبح کے وقت دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک مجمع ہے جو آپس میں کہہ رہے ہیں کہ مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اسی شخص کو متولی بنا دیا جائے اور تمام انتظامی امور اس کے سپرد کر دیے جائیں۔ اس کے بعد متفق ہو کر پورا مجمع آپ کے پاس پہنچا اور جب آپ نماز سے فارغ ہو چکے تو عرض کیا کہ ہم باہمی فیصلے سے آپ کو مسجد کا متولی بنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، میں ایک سال تک ریاکارانہ عبادت میں اس لیے مشغول رہا کہ مجھے مسجد کی تولیت حاصل ہو جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اب جب کہ میں صدق کے دل سے تیری عبادت میں مشغول ہوا تو تیرے حکم سے تمام لوگ مجھے متولی بنانے آ پہنچے اور میرے اوپر یہ بار ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن میں تیری عظمت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نہ تو اب تولیت قبول کروں گا اور نہ مسجد سے باہر نکلوں گا۔ یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ بصرہ میں کوئی امیر آدمی فوت ہو گیا اور اس کی پوری جائیداد اس کی اکلوتی بیٹی کو ملی جو بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن اس نے حضرت ثابت بنانی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ نکاح مالک بن دینار کے ساتھ ہو کر ذکر الہی اور دنیاوی کاموں میں وہ میرے مدد کر سکے۔ چنانچہ ثابت بنانی نے اس کا پیغام مالک بن دینار کو پہنچا دیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تو دنیا کو طلاق دے چکا ہوں اور چونکہ عورت کا شمار دنیا ہی میں ہوتا ہے اس لیے طلاق شدہ عورت سے نکاح جائز نہیں۔ آپ برسوں تک ترش یا میٹھی چیزیں نہیں کھاتے تھے اور رات کو روکھی روٹی خرید کر افطار کر لیا کرتے۔ ایک مرتبہ بیماری میں گوشت کھانے کی خواہش ہوئی تو بازار سے گوشت کے 3 پارچے خرید کر چلے، لیکن قصائی نے ایک شخص کو آپ کے پیچھے اس غرض سے بھیجا کہ دیکھو آپ گوشت کا کیا کریں گے۔ آپ نے کچھ دور چل کر گوشت کو سونگ کر فرمایا کہ اے نفس، سونگنے سے زیادہ تیرا حصہ نہیں، اور یہ کہہ کر وہ گوشت ایک فقیر کو دے دیا۔ پھر فرمایا کہ اے نفس، کہ میں تجھے کسی دشمنی کی وجہ سے اذیت نہیں دیتا بلکہ تجھ کو صبر کا مرتبہ حاصل کرانے کے لیے ایسا کرتا ہوں تاکہ اس سے بدلے میں تجھے لازوال نعمت حاصل ہو جائے۔ پھر فرمایا یہ مثل میرے فہم سے بالاتر ہے کہ جو شخص 40 دن گوشت نہیں کھاتا اس کی عقل کمزور ہو جاتی ہے، جبکہ میں نے 20 سال سے گوشت نہیں چکا اور میرے عقل میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی بلکہ کچھ زیادتی ہی نظر آتی ہیں۔ یہ واقعہ اس شخص نے پورے کا پورا قصائی سے آ کر بیان کر دیا جس نے اس کو آپ کے پیچھے لگایا تھا۔